رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال، وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والقوة والعزت والشوکۃ والمجد والکمال، والتابعین لہم بالإحسان الی یوم المآل۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لذکری، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العمم، ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی، اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء، اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح نماز کے حوالے سے آج دوسرا خطبہ جمعہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر روح نماز کے حوالے سے چند گزارشات عرض کیں، اسی سے آگے آج کی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کے آغاز میں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ روح نماز کا سمجھنا اور روح نماز کا حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف مسند احمد کی روایت کے اندر موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا، ان الرجل لیصلی، کئی دفعہ آدمی نماز پڑھتا ہے، ولعلہ الا یکون لہ من صلاتہ الا عشرھا، اور فرمایا نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں سے اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ 10واں حصہ اس نماز کو اسے ثواب ملتا ہے، پوری نماز کا نہیں، اسے نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کچھ نمازی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی او تسعھا 9واں حصہ ثواب کا عطا فرماتا ہے، یا 8واں حصہ یا 7واں حصہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح گنتے ہوئے چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا اور مکمل کسی کو بھی حصہ ملتا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ہر نمازی کو اس کی نماز کا
پورا اجر نہیں ملتا، کسی کو 10واں حصہ نصیب ہوتا ہے، کسی کو 9واں حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو نماز کو کامل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس نماز کی روح کو، نماز کی جو اصلیت ہے اس کو پورا کرے۔ جس وقت انسان اس روح کو اور اصلیت کو پورا کر لے گا، اس وقت اس کی نماز کامل ہو جائے گی اور اس وقت اس کی نماز کا اس کو اجر بھی ملے گا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روزے کے بارے میں ہے کہ اکثر روزے داروں کو روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملتا، بس بھوکے ہی رہتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا، یعنی ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نماز کے حوالے سے بھی ہے۔ فرمایا اکثر اوقات نمازیوں کو نماز سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں ملتا، بس اوپر نیچے ہونے سے تھکاوٹ ہوئی، ثواب میں سے کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ روح نماز سے غافل یا روح نماز کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی روح نہ ملی، تو نماز نے جو کام کرنا تھا، ثواب اس کو دینا تھا، یا نماز کی وجہ سے جو ثواب اس کو ملنا تھا وہ محرومی ہو گئی۔ چلیے آگے، پچھلے جمعہ شریف پر آپ حضرات نے طہارت، تکبیر تحریمہ اور قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ 3 چیزیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھیں کہ نماز کے اندر یہ ضروری بھی ہیں، اور ان کا جو اللہ کریم ہمیں سبق دیتا ہے وہ کیا ہے۔ آئیے اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے کہ نماز کے اندر قیام یہ فرض ہے، کھڑا ہونا۔ جو شخص کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس بندے کو استطاعت ہے وہ دیوار کے سہارے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیت صرف کھڑے ہو کے کر سکتا ہے تو وہ نیت بھی کھڑے ہو کے کرے، اور اگر کسی کو استطاعت نہیں کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی اسے چاہیے کہ اتنی دیر وہ نماز کے اندر قیام ضرور کرے۔ لیکن مسئلہ آ گیا تو یہ سمجھتے جائیے، جو حضرات زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے یا گھٹنوں کا مسئلہ ہے، اور وہ کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں، سجدہ جو شخص زمین پر نہیں کر سکتا اس سے قیام معاف ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یعنی کہ وہ کھڑا ہو، بلکہ اس کے لیے قیام کی معافی ہے، وہ بیٹھ کر ہی نماز کو سٹارٹ کرے، بیٹھ کر ہی نماز کو مکمل کرے۔ جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا یہ اس کے لیے حکم ہے، لیکن جو شخص سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تو وہ بے شک دیوار کی ٹیک سے چند منٹ چند سیکنڈ کھڑا ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ کسی بندے کی ٹیک سہارے سے کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جائے یہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا۔ جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا اس شخص سے قیام جو ہے وہ معاف ہو گیا، کھڑا ہونے والا جو حکم تھا، فرض تھا، وہ اس کا معاف ہو گیا۔ نماز جس وقت کرسی پہ ادا کی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ نیت بھی وہ بے شک بیٹھ کے ہی کرے، کیونکہ صف کے اندر کرسی ہو اور وہ کھڑا ہو تو وہ باقی نمازیوں سے آگے کھڑا ہوگا، تو صف بھی جو ترتیب ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسے چاہیے کہ نماز کے آغاز سے ہی بیٹھ جائے، نیت ہی بیٹھ کے کرے، باقی سلسلہ بھی بیٹھ کے ہی ادا کرے۔ اصل میں اگلا مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اکثر اوقات لوگ جماعت کھڑی ہے، مسجد میں انٹر ہوئے، امام چلا گیا رکوع کے اندر، اور رکوع میں جس شخص نے امام کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ رکوع اگر مل جائے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے۔ تو اکثر اوقات لوگ بھاگ کے آتے ہیں، نیت کی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی سیدھا رکوع میں چلے گئے۔ اگر ایسی صورتحال اس طریقے سے نماز پڑھی تو اس کی وہ نماز ہوئی ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوئی، کیونکہ قیام فرض تھا، اس کا قیام رہ گیا۔ اس نے تو نیت کی اور نیت کرتے ہی جھک گیا کدھر؟ رکوع کی طرف۔ ہاں، نیت کرنے کے بعد بے شک 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ باندھ لیے، یا ہاتھ بے شک نہیں بھی باندھے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد جو تکبیر تحریمہ والی اللہ اکبر ہے
اس کے بعد 1 سیکنڈ کا بھی سٹے اس نے کھڑے ہو کے کر لیا، دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے تو اس شخص کی نماز ہو جائے گی جس نے 1 سیکنڈ کا بھی قیام نہیں کیا اور اللہ اکبر سیدھا کہتے ہوئے جھک ہی گیا، مطلب اس نے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی جھک گیا، تو وہ شخص نماز کا قیام اس نے چھوڑ دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا۔ آئیے سنیے کہ قیام نماز کا جو فرض ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ روح نماز کے حوالے سے جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جس وقت بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، قیام کر رہا ہوتا ہے، اب نگاہ اس کی ہے لیکن دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی پیارا، اس کا کوئی محبوب بھی آ رہا ہے لیکن اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو یہ دھیان ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں نماز کا قیام بندے کو سبق دیتا ہے، بندے یہاں پہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ قیام اس قیامت والے قیام کی انسان کو یاد دلاتا ہے، جس کو یہاں پہ عادت بنی ہوئی ہوگی روزانہ قیام کرنے کی، اور اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، اسی خیال اور تصور کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے حضور قیام کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، یہاں پہ بھی میں کھڑا ہوں، تو اس شخص کو وہاں پہ قیامت کے دن جو قیام کرنا ہے وہ آسان ہو جائے گا، سوکھا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ قیام کرتے ہوئے انسان نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، ادھر ادھر توجہ نہیں کی، اگرچہ کوئی اس کا نقصان بھی کر رہا تھا تو اس نے ہاتھ تک بھی نہیں ہلایا، پاؤں تک بھی نہیں ہلایا، کیونکہ اس احترام کی خاطر کہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو بروز قیامت بھی ایک قیام ہوگا، اور وہ قیام اس قیام سے، نماز والے قیام سے بھاری ہوگا، سخت ہوگا، یہاں کے قیام سے اس کی عادت بنی ہوگی تو وہ قیام بھاری بھی یہ برداشت کر لے گا۔ وہ بھاری کیوں ہوگا کہ وہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی سئل عن خمس، قیامت کے دن جس وقت بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہوگا، فرمایا اس وقت تک اللہ کسی بندے کو پاؤں بھی نہیں ہلانے دے گا جس وقت تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ اللہ کے حضور 5 سوالوں کا جس وقت بندہ جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک اللہ بندے کو پاؤں نہیں ہلانے دے گا۔ تو یہ نماز کا قیام اس قیام کی یاد دلا رہا ہے۔ یہاں پر تو تم نے 2 رکعت پوری کرنی ہے پھر پاؤں ہلا لینا ہے، 4 رکعت پوری کرنی ہے پھر پاؤں ہلا لینا ہے، لیکن بروز قیامت حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں ہوگا تب تک بندے کو پاؤں ہلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پہ قیام کر رہا ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ امتحان دیتے ہو، آپ کے بچے امتحان دیتے ہیں، جو پیپر آؤٹ ہو جائے اس کا پرچہ کینسل کر دیا جاتا ہے، سوالات کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، طالب علموں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جس اسٹوڈنٹ نے پیپر دینا ہے اگر پیپر کے سوال اس کے پاس آؤٹ ہو جائیں تو وہ پیپر کینسل ہو جاتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس 5 سوالیہ پیپر کی بات حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ پیپر ہونا بروز قیامت ہے، لیکن آؤٹ سرکار اپنی زندگی میں فرما کے گئے ہیں، اور رب نے آؤٹ فرما دینے کے بعد پرچہ کینسل نہیں فرمایا، بلکہ وہی پرچہ ہوگا اور وہی 5 سوال ہوں گے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ اس رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ رب اپنے بندوں کو پھنسانا نہیں چاہتا، وہ رب اپنے بندوں کو فیل نہیں کرنا چاہتا۔ پیپر پہلے بتا دیا، سوالات بھی پہلے بتا دیے، ساتھ پوری زندگی کا ٹائم دے دیا کہ تیاری کر کے آنا کہ قیامت کے دن تجھے 5 سوالوں کا جواب اس قیام کی شکل میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ اور یہ نماز والا قیام اس قیام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ سننا اللہ تعالیٰ کیا سوال کرے گا بندے سے، ان عمر ہی فی ما افنا ہو، اس کی ساری زندگی کے بارے میں رب پوچھے گا کہ تجھے زندگی میں نے دی تھی، تو نے اپنی زندگی کہاں پہ فنا کی، اپنی زندگی کی خبر دے کہ تو نے اپنی زندگی فنا کہاں پہ کی۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اگرچہ ہمیں ان کی قدر نہیں، لیکن یہ ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے،
یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جس وقت سانس تھوڑے رہ جائیں گے اور سانس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ سانس کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ آج یہ سانس ہم نے بازار کی گلیوں میں گپیں ہانکتے ہوئے برباد کیے، تھڑوں پہ بیٹھ کے کسی کی برائیاں بیان کرتے ہوئے، کسی کو گالیاں دیتے ہوئے، اپنوں پرایوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے ضائع کیے، روڈوں پہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں یہ سانس برباد کیے۔ رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ اپنی زندگی کہاں پر فنا کی؟ اس زندگی پر، اس حیاتی پر تیرا میرا خرچہ کوئی نہیں ہوا کہ ہوا ہے کسی کا؟ کوئی خرچہ نہیں، رب نے اپنی کرم نوازی سے عطا فرمائی، لیکن حساب تو اس نے لینا ہی ہے کہ جب زندگی میں نے تجھے دی تو نے استعمال کہاں پہ کی ہے؟ دی ہوئی اس کی ہے، پوچھنا ہے اس نے کہ تیری زندگی کہاں پہ گزری، کس کس مقام پہ گزری۔ بروز قیامت اس بندے کو اپنی زندگی کے سالوں کی ساری رپورٹ اللہ کے حضور پیش کرنی پڑے گی، اور یہ وہ دربار ہوگا جہاں پہ دو نمبری نہیں چلے گی، کیا کچھ ہو بتائے کچھ، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اور کہیں پہ کوئی ڈنڈی مارنے کی سوچے گا تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بلا لے گا، پاؤں کو بلا لے گا، انسان کے جسم کے اعضاء بولنے شروع ہو جائیں گے اور زبان چپ ہو جائے گی، پھر انسان جھوٹا پڑ جائے گا۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، پہلا سوال آؤٹ ہو چکا ہے پیپر، تیاری ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے زندگی کہاں پہ بسر کی۔ دوسرا سوال ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، رب پوچھے گا کہ زندگی کے پیریڈ میں بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی تھی، بڑھاپا تھا، اس کے بعد موت تھی، لیکن سب سے جو اہم پیریڈ ہے وہ ہے جوانی کا۔ ساری زندگی کا پوچھنے کے بعد پھر رب پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، میرے بندے تو نے جوانی کہاں پہ ضائع کی، اپنی جوانی بتاؤ تو نے کہاں پہ گزاری۔ یہ نعمت بہت بڑی ہے نوجوان بھائیوں کے پاس جنہیں نصیب ہے۔ وقت آتا ہے کہ جس وقت انسان کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، بندہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو رکعت بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ کبھی ریڑھ کی ہڈی جواب دے گئی تو بندہ جھک بھی نہیں سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ جوانی ہے، جسم کے سارے اعضاء سلامت ہیں، تو اس رب کی کرم نوازی سمجھو۔ اور مولانا روم نے فرمایا تھا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ کہا جوانی میں توبہ کر کے رب رب کرنے والا بن جانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کا۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، مولانا روم فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جس نے اپنی ساری زندگی جانور چیرے پھاڑے ہوں، بھیڑیا، وہ بھی بوڑھا ہو کے پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو ہل جل بھی نہیں سکتا، اب تو جا کے کسی جانور کا شکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ بڑھاپے کی عبادت کی قدر و قیمت نہیں، ضرور ہے، لیکن جوانی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ وقت جوانی میں جو شخص پرہیزگار بن جاتا ہے، شیوہ پیغمبری، یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے۔ رب اس جوانی کا پوچھے گا کہ تو نے جوانی کہاں پہ خرچ کر دی۔ یہ جوانی کی نعمت، جس وقت آنکھ کمال درجے کا دیکھتی تھی، کان صحیح سنتے تھے، زبان بہترین بولتی تھی، پاؤں میں چلنے کی سکت تھی، گھٹنوں میں مڑ جانے کی طاقت تھی، تیری پیٹھ کی ہڈیاں سب کچھ سلامت تھیں، تو بتا سینمے اور پھیپھڑوں کے اندر تو نے اپنی جوانی برباد کی۔ یہ تو نے اللہ کے گھر میں رہ کر اپنی جوانی کو رب کے حضور پورا کیا، اپنی آنکھ کی نگاہ کی قدر و قیمت اس طریقے سے کی کہ آج میں پڑھ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، تو تیری نگاہ قرآن مجید کی تلاوت میں رہی یا کسی اور چیز کے دیکھنے میں رہی۔ ہر چیز کا جوانی کے حوالے سے خاص طور پہ سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ، رب پوچھے گا مال کے بارے میں۔ مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے، ذریعہ کمائی کیا تھا، کمائی کے ذریعے کے حوالے سے رب پوچھے گا تو نے کس قسم کی جاب اختیار کی ہوئی تھی، تیری مال کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا، کس طریقے سے مال کو کماتا رہا۔ مال کی کمائی کے حوالے سے بروز قیامت اللہ پوچھے گا۔ اور دوبارہ سن لیجیے حدیث کے پہلے لفظ، قدم اس وقت تک نہیں اٹھا پائے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ اگر سودی کاروبار تھا، اگر ناجائز
کاروبار تھا، ناجائز تجارت تھی، آج تو ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں مولویاں دے جھگڑے، لیکن بروز قیامت رب جب پوچھے گا تو ہم کیسے اس سے بچیں گے؟ علماء کا طریقہ ہے جس مسئلے میں اختلاف بھی ہو، احتیاط کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے تاکہ حرام کے اندر بندہ نہ پڑ جائے۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے، سرکار نے واضح فرمایا تھا کہ ایک شخص حرم شریف میں پہنچ جائے، کعبہ شریف کے پردوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہو، رب اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حیرانگی کی بات تھی کہ وجہ کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کی کمائی بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے۔ جس شخص کی مال میں کمائی میں حرام شامل ہو گیا، وہ کعبے کے پردے پکڑ کے بھی دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے شکوے ہوتے ہیں کہ مولانا دعائیں کر کر کے تھک گئے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ رب تو بڑا مہربان ہے، اس نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہمارا منہ بھی تو ہونا کہ جس انداز سے ہم نے اس سے مانگنا ہے۔ ذریعہ معاش یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہم نے کہاں سے کمایا۔ مال کے حوالے سے رب پوچھے گا کمایا کہاں سے، وَفِيمَا أَنفَقَهُ۔ چوتھا سوال ہوگا کہ خرچ کہاں پہ کیا۔ ذریعہ معاش نیک ہو، اچھے طریقے سے کمائی ہو، خوش قسمتی کی بات ہے، آگے خرچ کہاں پہ کیا یہ بھی رب پوچھے گا۔ تیری دولت آیا غریبوں کی بے چینی کا سبب بنتی رہی، تیری ضرورت پوری ہوتی رہی، یا لوگوں کو تکلیف دیتی رہی؟ آج ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی دولت سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنی دولت کا غرور جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ جس کو رب نے 4 پیسوں سے نوازا ہو، اس نے شادی کرنی ہے تو وہ یوں کرے گا کہ پورے محلے کا ساتھ شرم سے جھک جائے، بھائی اصل تو کیتا ہی کچھ بھی نہیں۔ چلو میں شادی کی طرف نہیں آتا، دینی ماحول میں بھی، ہمارے دینی معاملات میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ محفلیں کرائیں، وہ فلاں سیٹھ صاحب کی، ملک صاحب کی، چودھری صاحب کی محفل تھی، انہوں نے لاکھوں روپیہ اڑا دیا۔ اب غریب بھی تو ذکر رسول سننا چاہتا ہے، وہ کہاں سے سنے گا؟ اس کے دل میں یہ ہوگی کہ انہوں نے ایسے کیا تو میں ایسے نہیں کروں گا، تو پتہ نہیں میری محفل میں کوئی بیٹھے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ اور آگے سے مولوی حضرات کے بھی ریٹ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں آسمانوں تک جا پہنچے، کہ جن کو ٹائم لینے کے لیے فون کرو تو پہلے بکنگ ہے کہ اتنے ہزار ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجو تب ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ اور یہ فقط قصور علماء کا نہیں، کچھ غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت سننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، شریعت سننے کا کبھی ذہن ہی نہیں بنایا، طبیعت سننے کا ہم نے ذہن بنایا۔ معذرت کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھ کر دور کسی سے کہیں گے جی ہمیں ٹائم دو، وہ کہے گا بھائی میرے آنے جانے کا کرایہ، میرا خرچہ ہے، اتنے ہزار مجھے دے دو۔ صرف کس کی خاطر؟ کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے، اپنی کانوں کی لذت پوری کرنے کے لیے۔ وہ کانوں کی لذت پوری کرنی ہے تو اس کے تو اور کتنے اسباب ہیں۔ اللہ کے دین کو بھی فقط اس انداز میں استعمال کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر سینے میں خالص ایمان ہو تو پھر انسان کو تڑپ سر سے نہیں آتی، انسان کے سینے کو تڑپ رب کے فقط نام سے بھی آ جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، قوالی سنتے تھے نا، تو دل کیا کہ میں قوالی سنوں، بھلا قوال میسر نہ آیا، تو اس دوران آپ کے دوست تھے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا خط آیا آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا ساتھی سے کہ یہی خط ہی پڑھ کے سنا دو۔ خط کی پہلی لائن پڑھی گئی تو بابا جی پہ وجد طاری ہو گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی سر نہیں تھی، نہ کوئی ساز تھا، دوست کا خط ہے، فقط پہلی لائن بغیر سر اور بغیر طرز کے پڑھی گئی اور بابا جی پہ وجد طاری ہو گیا۔ ہمارا وجد بھی اگر سر کا محتاج ہے تو وہ وجد نہیں ہے،
وجد فقط اس کی یا ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ انسان کا دل مچل جاتا ہے جس وقت انسان کے کسی محبوب کا نام انسان کے کانوں میں پڑتا ہے۔ بالکل سچی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے ذہنی تعلق تخیلات اپنی دولت کو کسی غریب کی چین کی بربادی کا سبب بنا دیا۔ بریک کپڑے پہن لیے، فرسٹ جیب میں جناب نوٹ ڈال لیے بڑے بڑے، بے شک ادھار کے ہوں، کوئی دیکھے تو سمجھے جی ملک صاحب جا رہے۔ نہ اپنی دولت کی نمائش سے کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھ گیا، اس دکھی دل کی وجہ سے رب تیرا یہ غرور توڑ دے، تجھ سے یہ چھین لے۔ بے نیاز ذات ہے، اس کی بے نیازی سے انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام کا دربار ہے، بات دودھ نکلتی جا رہی ہے۔ سرکار کے پاس ایک غلام آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے میرا بچہ گم ہوا اور کتنی دیر ہو گئی تلاش کر رہا ہوں، دن کا پچھلا پہر آیا اور ابھی تک بچہ نہیں مل رہا، دعا کیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک شخص نے عرض کیا، حضور میں نے اس کا بچہ فلاں جگہ پہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ فلاں جگہ پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بس اس نے یہ خبر سنی، بھاگ کھڑا ہوا کہ میں اپنے بچے کو جا کے لے آؤں، ملوں، پکڑوں جا کے۔ وہ یہاں سے اٹھا جانے لگا تو سرکار نے روک لیا، روک کے کیا فرمایا سنو، جب جاؤ گے وہاں پہ اپنے بچے کو ملو گے تو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، اپنے بچے کو بھی بیٹا کہہ کے بھی نہیں پکارنا، مل لینا، اٹھا لینا، گھر لے جانا، پر بیٹا کہہ کے سب کے سامنے نہیں پکارنا۔ اس غلام نے عرض کی آقا جب ہے ہی بیٹا تو بیٹا کہہ دوں تو حرج کیا ہے؟ فرمایا کیا خبر ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہے اور اسے اپنا بابا یاد آ جائے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے دلوں کی رکھوالی بھی فرمائی۔ یہ فقط لفظ نہیں ہے کہ وہ امت کے غم گسار تھے، اس محبوب نے امت کی غم گساری فرمائی ہے۔ مال اور دولت کے حوالے سے چوتھا سوال کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا، یہ رب پوچھے گا بروز قیامت، کہاں پہ خرچ کیا۔ لو جی پانچواں سوال جو بروز قیامت قدم اٹھانے سے پہلے رب کرے گا وہ علماء کے متعلق، ان علم ہی۔ رب علم کے بارے میں پوچھے گا کہ تجھے اتنے علم سے نوازا گیا تھا، اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ تقریر فقط سنا دینے کے لیے نہیں ہوتی، علماء فرماتے ہیں 100 باتیں زبان سے کہو، نہیں ایک بات 100 بار زبان سے کہو کسی کو، فرمایا اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اپنے عمل سے وہی کام کر کے دکھاؤ گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اگر تقریر کرنے والے کے اپنے وجود پر شریعت کا رنگ نظر نہ آئے، جس رسول کا دین سنا رہا ہے اس رسول کی دین داری اس کے وجود کے اندر نظر نہ آئے تو عوام نے کیا عمل کرنا ہے؟ 5 سوال سمجھ آ گئے، پیپر آؤٹ ہے بھائی، سرکار نے بتا دیا، دوبارہ سن لو۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، دوسرا جوانی کا، تیسرا مال کمایا کہاں سے، چوتھا خرچ کہاں پہ کیا، پانچواں سوال علم کا کہ اپنے علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا، تیرے پاس علم تھا اور تو اپنے علم کے مطابق کتنا عمل پیرا رہا۔ 5 سوال جس وقت تک جواب نہیں دے گا اس وقت تک پاؤں نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ ساری تقریر صرف ایک جمعے پہ نہ سننا، نماز کے ہر قیام میں جہاں پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے چپ کر کے سن رہے ہو، اس وقت یہ تصور ذہن میں ڈالنا جیسے یہاں پہ کھڑا ہوں ایسے مجھے قیامت کے دن بھی رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی ایک مرید نے کی دعوت، بار بار اس نے کہا حضور دعوت پہ آؤ تو وہ انکار کر دیتے، دعوت کھانے کا انکار کر دیتے۔ کافی اصرار کیا جب اس نے تو ان بزرگوں نے دعوت قبول فرما لی۔ دعوت قبول فرمانے کے ساتھ انہوں نے کہا بھئی دعوت تو تیری قبول ہے لیکن میری کچھ شرائط ہے، توجہ سے سننا، میری کچھ
شرائط ہیں وہ پوریاں ہو سن تو میں پھر آ جا سن۔ انہوں نے کہا بھائی حضور کیا شرائط ہیں تمہاری؟ بزرگوں نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ میں دعوت پہ آؤں گا، جہاں میری مرضی ہوگی وہاں پہ بیٹھوں گا، جہاں میری مرضی ہوگی وہاں پہ بیٹھوں گا۔ اس نے کہا جی بالکل قبول ہے مجھے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا جو میری مرضی ہوگی میں وہی کچھ کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ تیسری انہوں نے شرط بیان فرمائی کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ کتنی ہو گئی جی؟ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، جو کہوں گا تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ حضرت صاحب میرے گھر آئیں گے تو شاید بڑے عالی شان گدے لگاؤں، بڑی عالی شان سیج بناؤں، اعلیٰ قسم کی مسند لگاؤں، اس پہ حضرت صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ اس نے ہر قسم کی مسندیں بنائیں کہ کیا خبر حضرت صاحب آ کے کہیں کہ میں نے فلاں مسند پہ بیٹھنا ہے اور وہ مسند ہی موجود نہ ہو۔ مختلف قسم کی سیٹیں بنائیں کہ جس طرح کی جگہ کہیں گے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ کھانے اس نے مختلف طرز کے بنا دیے ڈھیر سارے کے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، یہ نہ ہو کہ وہ کچھ مانگیں اور یہاں پہ ہو کوئی نہ۔ ڈھیر سارے کھانے بھی پکا دیے اور مکمل تیاری کر کے بیٹھا کہ جو کہیں گے میں پورا کروں۔ ٹائم ہوا ان بزرگوں کی دعوت میں شرکت کرنے کا۔ وہ آئے، لوگ بیٹھے تھے اور بھی جو دعوت میں شریک تھے۔ وہ اللہ کا فقیر آیا، سب سے پیچھے بیٹھ گیا۔ سب سے یہ ذہن میں رکھنا، اونچی مسند پہ بیٹھنے سے بندہ اونچا نہیں ہو جاتا، پھول ہی ہوندہ باویں جتھے ہی پیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے چاہے مٹی میں گرا ہوا ہو۔ وہ بزرگ سب سے پیچھے بیٹھ گیا آگے۔ وہ دوڑا، ان کا حضور آگے آئیے، یہ جگہ وہ جگہ۔ آپ نے فرمایا خبردار، میں نے کہا نہیں تھا جہاں پہ چاہوں گا وہاں پہ بیٹھوں گا، تم مجھے نہیں کچھ کہہ سکتے، میری شرط پوری کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ خاموش ہو گیا، بزرگ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب کھانا کھانے کی باری آئی، لوگوں کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے، اس فقیر نے اپنی چادر سے خشک روٹی نکالی، خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہی توڑ کر کھانے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے یہ اتنا اہتمام کیا؟ فرمایا میں نے کہا تھا جو میں چاہوں گا وہی کھاؤں گا، تمہیں چپ رہنا ہوگا۔ خاموش ہو گیا۔ سب نے بھی کھانا کھا لیا، ان بزرگوں نے بھی کھا لیا۔ جب کھانا کھا چکے، محفل برخاست ہونے لگی تو بزرگوں نے اسے کہا کہ ایک لوہے کا توا لے کے آؤ۔ توا سمجھتے ہو نا؟ لوہے کا توا لے کے آؤ، اس توے کو چولہے کے اوپر رکھو، نیچے آگ جلاؤ۔ کہا جتنی دیر میں کہوں اتنی دیر نیچے آگ جلاؤ۔ نیچے آگ جلائی گئی، ان کا آرڈر پورا کیا گیا۔ آگ جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی۔ کافی دیر کے بعد لوہے جو توے کا لوہا تھا وہ سرخ ہو گیا، زیادہ آگ کی وجہ سے وہ لوہا بھی کیا ہو گیا، سرخ۔ جس وقت وہ لوہا سرخ ہوا تو ان بزرگوں نے پاؤں سے جوتے اتارے، ننگے پاؤں اس کے اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کے کہا کہ میں نے آج کے دن روٹی کا اتنا سا ٹکڑا کھایا ہے۔ یہ کہہ کر نیچے اتر آئے۔ اب جنہوں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے بہت کچھ کھایا تھا ان کو کہا اے بھائی سارے اتنے کھلو، جو کچھ کھایا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے بھلا بتاؤ۔ چیخیں نکل گئیں سب کی، ہاتھ باندھ کے انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ بتا دیا، ہم کیسے یہ کچھ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر آج تمہارے پاس یہ کرامت نہیں تو بروز قیامت یہ کرامت کیسے آئے گی کہ جس وقت یہ زمین اسی توے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہوگا اور رب قدم اٹھانے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں کر لے گا۔ آج تم ایک ٹائم کی روٹی بھی اس توے پہ کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتے، کل بروز قیامت رب کے حضور کیسے جواب دو؟ یہ نماز کا فقط قیام ہے جو ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ہم نے تو ٹکریں مار دیں، بس ہماری توجہ بھی نہیں کہ ہم سے رب کروا رہا ہے قیام، رکوع، سجدہ، تکبیر تحریمہ، قبلے کی طرف منہ، تو رب نے کس مقصد کے لیے اس نماز کو بنایا؟
اللہ کے اربوں خربوں فرشتے ہیں، روئے زمین پر بھی ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں۔ مفسرین اکرام نے لکھا کوئی فرشتہ قیام میں ہے، ساری زندگی وہ قیام میں رہے گا، اسے رکوع نصیب نہیں، مطلب اس کی عبادت ساری زندگی کیا ہے؟ قیام کرنا۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، اس کی ساری زندگی عبادت رکوع کرنا ہے، وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ کوئی سجدے میں ہے تو اس کی ساری زندگی کی عبادت سجدہ ہے، اسے رکوع اور قیام نہیں نصیب۔ نماز کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ جو تمام فرشتوں کے عبادات کا مجموعہ تھی وہ رب نے سمیٹ کر نماز کی شکل میں امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ اب ہم بوجھ سمجھیں اس کو تو ہماری اپنی مرضی، وگرنہ یہ تو رب کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جو فرشتوں کو ادھورا ملا، رب نے اپنے بندوں کو پورا ہی عطا فرما دیا۔ ہم فقط قیام نہیں کرتے، ہماری 2 رکعتوں میں بھی قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تحیات بھی ہے، سلام بھی ہے، تکبیریں بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، تعلیل بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کریم نے سمیٹ کر ایک عبادت کے اندر 2 رکعتوں کے اندر بھی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ تو ہم تو اس پہ شکر گزاری کریں کہ مولا تیری کرم نوازی، تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں یہ نعمت، یہ دولت اس شکل کے اندر تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو بہرحال نماز کا قیام اس چیز کا سبق دیتا ہے انسان کو کہ اللہ کے حضور تو نے کھڑے ہونا ہے، اس قیام کی یاد کر۔ آگے چلیے، نماز کی لوازمات میں سے، شرائط میں سے ہے ستر عورت۔ کتابوں میں یہ لفظ آپ کو یوں ہی لکھا ملے گا۔ ستر کا معنی ہے ڈھانپنا، عورت کا معنی ہے شرم کی جگہ۔ یہ ہے نماز کی شرط کہ اپنی شرم کی جگہ کو ڈھانپنا نماز میں شرط ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر یہ پورا نہیں ہوگا تو نماز بھی پوری۔ امام غزالی فرماتے ہیں ستر عورت کو رب نے فرض قرار دیا نماز کے اندر۔ بھلا وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ بندے سوچ ذرا کہ جو پروردگار تیرے بدن کی عیب والی جگہ، شرم والی جگہ لوگوں کے سامنے کھلنے نہیں دیتا، وہ رب چاہتا ہے کہ تم اس کو چھپا۔ وہ رب کب چاہے گا کہ تم اپنے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے اور آگے چلو تو یہ ہے کہ رب جب بندوں کے سامنے تجھے اپنے عیب ظاہر کرنے نہیں دیتا تو وہ رب اپنے سامنے تجھے اپنے عیب کیسے ظاہر کرنے دے گا؟ اللہ کی ذات سے تو ہم اپنے عیب چھپا نہیں سکتے، تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ عیب گناہ کریں ہی نہیں، یا کر بیٹھے تو توبہ کریں۔ تو نماز کے اندر ستر عورت، یہ شرم کی جگہ کا جو ڈھانپنا ہے، پردہ کرنا ہے، یہ نماز کا فرض ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اپنے شرم کی جگہ چھپاتے ہو، ایسے رب کے سامنے گناہوں کو لے کے نہ جانا، اپنے گناہوں کو چھپا کے لے جانا۔ چھپانے سے کسی طریقے سے ہم گناہوں کو چھپا نہیں سکتے۔ ہاں، توبہ ایسی چیز ہے جس توبہ کے ساتھ اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ ندامت اور شرمندگی ایسی چیز ہے کہ جس گناہ پر شرمندگی ہو جائے اللہ اس گناہ کو ختم فرما دیتا ہے۔ توبہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کو ختم کرو تاکہ رب کے حضور گناہوں کو لے کے نہ جاؤ۔ جیسے لوگوں سے اپنی شرم کی جگہ چھپاتے ہو، ایسے رب کی بارگاہ سے اپنے عیب، اپنے گناہوں کو چھپاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے، تاکہ رب کے حضور اس حال میں جاؤ کہ تمہیں کسی قسم کی عار، شرم، ندامت محسوس نہ ہو رہی ہو۔ اس حال میں اللہ کے حضور جاؤ۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، عموماً لوگ کہتے ہیں جی نماز ہی تے پڑھنی، کپڑے جی ہو جائے ہومن پہ جی ہو جائے، تو مطلب ہے بھائی پاک تو سارے ہی مندے ہیں، بھائی پاک ہوں، لیکن آگے جو مرضی کپڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں جی، نماز ہی تے پڑھنی۔ یہ ذہن میں رکھنا، وہ کپڑا جس سے انسان کے ستر، پردے والی جگہ کے اعضاء ظاہر ہوں، اس کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کامل طریقے سے ادا نہیں ہوگی، اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی بھائی کو یہ مسئلہ اس انداز میں قبول نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے مولانا کپڑوں میں کیا رکھا ہے، رب تو دل کو دیکھتا ہے۔ عموماً آج کل مصیبت یہ ہے نا کہ دینداری میں لوگوں نے اپنی عقل کو
ڈالنا شروع کر دیا، عقل پہ مسائل کو پرکھتے ہیں، وہ کپڑے جیسے بھی ہوں اندر سے تو ہم نیک ہیں، اندر سے صاف ہے، مسلمان ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، کپڑوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ میں بھی کوئی آرمی کا بندہ بیٹھا ہوگا، موجودہ بھی کسی جو حاضر سروس ہے یا ریٹائرڈ ہے، کسی سے پوچھو، ہماری پاکستان کی آرمی کا بندہ ہو، انڈیا کی آرمی کی وردی پہن لے، اسے پاکستان کی آرمی کی صف میں کھڑا ہونے دیا جائے گا؟ بولو جی۔ وہاں پہ بھلا کہو بھائی میں اندر سے پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں، میں تو مسلم ہوں، مسلمان ہوں، بس کپڑے ہی تو پہنے انہوں نے، تو مجھے کیوں یہاں سے نکالا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں کھڑا ہونے دیا جا رہا؟ وہ کہیں گے پاکستانی ہے تو اپنے وجود سے پاکستانی ہونا ظاہر بھی کار، یہ نہیں کہ آرمی پاکستان کی کا فرد ہے اور لباس تم نے انڈیا کی آرمی کا پہنا ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ غیروں کا لباس قابل قبول نہیں تو بارگاہ رب العزت کے اندر مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر انگریز کا لباس پہن کر حاضر ہو گئے۔ اللہ عبادت کو قبول، بول پڑو، قبول، پوری طرح سلجھ کر اس کے حضور حاضر ہونا پڑے گا، اندر سے بھی صاف باہر سے بھی صاف، مکمل طور پہ حاضری اس کے دربار کی ہے۔ میں تمہارے باہر کے معاملات کو نہیں چھیڑ رہا، اگرچہ ایسا لباس تو باہر بھی ناجائز ہے، لیکن فی الحال صرف ہم اپنی نماز کو سیدھا کر رہے ہیں کہ جس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو گیا اور حاضری بھی رب کے دربار کی ہے، وہاں پہ اپنی مرضی چلانے کی کیا ضرورت؟ جیسا لباس اس کو پسند ویسے لباس میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ساری زندگی اللہ کے رسول نے سر مبارک ننگا نہیں فرمایا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری زندگی سوائے احرام کے موقع کے، احرام میں ضروری ہے سر کو ننگا رکھنا، سر ڈھانپنا جائز نہیں، اس کے علاوہ ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ننگا نہیں فرمایا۔ حاضر رب کی بارگاہ میں ہونا اور مرضی بندہ اپنی کرے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جھٹ پل کے لیے، چند منٹوں سیکنڈوں کے لیے اس کی مرضی کے تابع تو ہو جائے نا کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں، جیسے تو چاہتا ہے ویسے بن کے آیا ہوں، اور اس کے بعد بھی پورا کرنے کے بعد سب کچھ بھی اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں تو نقل ہی کر رہا ہوں، میں تو نقل ہی کر رہا ہوں، اصل تو جو کرنے والے تھے وہ کر گئے۔ سمجھ آ گئی نا؟ میں اپنی عبادت کو نقل اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات بہت بڑی ہے جس کی عبادت کے لیے ہم نے سر جھکانا، وہ اتنی بلند و بالا ذات ہے، اتنی بلند و برتر ذات ہے، اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ جس ذات کی بارگاہ میں بندگی کے لیے اللہ کے رسول، رسولوں کے رسول، نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبادت اتنی کی کہ پاؤں مبارک سوج گئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا میں رب کا قدردان بندہ نہ بنوں؟ میں رب کا قدردان بندہ نہ بنوں؟ وہ ذات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی عبادت، اتنی کثرت سے عبادت کرنے والے کہ آپ کو اور مجھے علماء کہیں بھائی راتی جاگ لیا کرو، 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، ہمارے لیے 2 رکعتوں کا پڑھنا بھی اوکھا، اور وہ ذات جو رسولوں کے امام، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، جن کی خاطر رب نے کائنات کو بنایا، ان کو رب نے یہ نہیں کہا کہ محبوبہ اٹھ کے نماز پڑھ، بلکہ رب کو یہ کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا سو بھی پیا کر۔ سمجھ آئی نا؟ ان کی رات کی عبادت کی کثرت دیکھ کر رب نے کہا، محبوب یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کچھ دیر کے لیے آرام بھی فرما لیا کرو، اے قیام نماز رات کی تھوڑی گھٹ کر دو۔ انہوں نے اتنی زیادہ عبادت کی، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، اتنی زیادہ عبادت کی، اور کرنے کے بعد کیا کہا؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت ایسے نہیں کی جیسے تیری عبادت کا حق بنتا ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ کسی مفتی کا قول نہیں بھائی، کسی ملا کا نہیں، ہم تو ہیں ہی ویسے ہی، 5 بھی پوری نہ کریں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں جی اسی بڑے نمازی آ گئے جی،
ٹھیک ہے ہماری رکعتیں بھی پوری نہ ہوں تو پھر بھی ہمیں ان 2 4 رکعتوں پہ بھی مان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر 5 پڑھنی نصیب ہیں تو پھر باہر جا کے شکوے بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں یار کیا ہے، نمازیں ہی ساریاں پڑھ دیں تے پتہ نہیں برکت ہی نہیں ہوندی۔ یہ ہمارے شکوے ہیں، اس ذات سے پوچھو جس نے اس ذات کو پہچانا ہوا ہے، وہ اتنی کثرت سے عبادت کر کے بھی عرض کرتے ہیں مولا ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکے جیسے تیری عبادت کرنے کا حق بنتا ہے۔ جب وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جیسی عبادت کا حق ہے، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ ہم نے حق ادا کر لیا؟ بس ہم نے نقل ہی کرنی ہے ان پاکوں کی، اور اپنے زاویے سیدھے کرنے ہیں اس ارادے پر، اس یقین پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکوں کی نقل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بس اس ارادے سے ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہے کہ ان کی نقل ہی ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقل پر بھی ہمیں اجر دے دے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، اے نقل اس طریقے سے جیسے بزرگ، میں نے یہ جو خلاصہ روئے نماز کی شکل میں عرض کر رہا ہوں، جیسے انہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس حیثیت سے نقل کرنے پہ بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ رب کسی نہ کسی دن اس نقل کو اصل میں بدل دے گا۔ وہ مشہور بات ہے، میں صرف اشارہ ہی کروں گا، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا، ان کے علاقے میں کسی بدکار عورت نے ڈیرا لگا لیا، کوٹھا بنا لیا بدکاری کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے آستانے کے قریب یہ کام، آپ نے فرمایا چلو اس کا بھی حل کر لیتے ہیں۔ جیسے اس بدکار عورت کے پاس آنے والے اس سے ٹائم لے کر اس کے پاس آتے تھے، اس کا پیسے دیتے، اس سے اس کا ٹائم لیتے، جنید بغدادی نے بھی کہا بھائی اس عورت سے میرے لیے ٹائم لے کے آؤ۔ اب یہ ہے کہ ہر کسی کے ظاہر پہ فتویٰ نہیں جڑ دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس عورت سے میرے لیے ٹائم لے کے آؤ، اور اس کی ڈیمانڈ بھی پوچھ کے آؤ کتنا خرچ چاہیے۔ ٹائم لیا گیا، جتنے روپے اس نے مانگے وہ آپ نے پیش کر دیے۔ جس ٹائم پر اس نے ٹائم دیا، حضرت جنید بغدادی نے اپنی درگاہ چھوڑی، اس بدکار عورت کے دروازے پہ جا پہنچے، کہا بی بی تیری فیس پوری ہے؟ اس نے کہا پوری ہے۔ کہا فیس لینے کا مطلب کیا؟ کہا جو آپ کہو گے میں وہ کروں گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے بزرگوں نے دیکھو دل کیسے بدلے۔ انہوں نے کہا جو آپ کہو گے وہ میں کروں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر اور کچھ کرنے والے اور تھے، میں تو آیا ہوں کسی اور مقصد کے لیے، چل پھر غسل کر پہلے تے پاک کپڑے پہن۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ کیا؟ فرمایا فیس ادا کی ہے، میرے ٹائم میں تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ غسل کر پاک کپڑے پہن۔ اس نے غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، کہا ہے جا نماز بچھا، مصلی بچھایا، کہا چل بھائی 2 رکعت نفل پڑھ۔ کہے یہ کیا؟ فرمایا میرا ٹائم ہے، میری جو مرضی میں تو اسے کراؤں، چل 2 رکعت نفل پڑھ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو۔ اس بی بی نے نقل کرتے ہوئے، روپے کی خاطر نقل کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کر دی۔ جس وقت وہ خاتون سجدے میں گئی تو بابا جی نے رب کی بارگاہ میں عرضی شروع کر دی، مولا اس برائی کے کھاتے سے نکال کے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اگلے کام سدھا کرنا تیرا کام ہے۔ میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اگلے معاملات مولا تیرے سپرد ہیں۔ میں چہرہ سدھا کر دیتا تے دل سدھا تو ہی کر دے مولا، یہاں تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ جب بی بی نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، کہا ہاں بھائی ہن کیا ارادہ ہے؟ کہا چاسی اتنی، ایسے عبادت میں لذت ہی اتنی ہے کہ اب کسی اور کام کی ضرورت نہیں، بس یہی پڑھتی رہوں گی، یہی پڑھتی رہوں گی۔ نقل سے جن کا دل سیدھا ہو جائے اللہ کریم ان کو بھی اجر اصل والا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے اس موضوع کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری تو بظاہر ٹکریں ہی ہیں، اگر کسی کا ذہن بدل جائے اور وہ اصل حقیقت کی طرز میں نماز کو پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کے طفیل کسی اور کی بھی قبول کر لے گا۔ اس واسطے کہ یہ ایسی عبادت جس کو مومن کی معراج قرار دیا گیا، ساری عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ باقی عبادتوں میں اور کام بھی چلتے ہیں، نماز کے دوران کوئی اور کام نہیں چلتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حج
خاص بندے پہ فرض ہے، ہر کسی پہ فرض، بولیے ہر کسی پہ فرض۔ روزہ مسافر پہ فرض، مریض پہ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریب پہ فرض نہیں ہے۔ تے نماز، بولیے نماز فقط مولوی پہ فرض ہے، ایسے ہی ہے، نماز ہر کسی پہ فرض ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو رب کا اسلوب ہے، کوئی ملک صاحب ہیں، کوئی مار صاحب ہیں، کوئی چودھری صاحب ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی نکا ہے، اللہ نے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا کہ یہ تمہاری تفاوت اور برتریاں باہر کی ہیں، اللہ کے گھر میں تم سارے برابر ہو۔ ہاں جس کا سجدہ کامل ہو گیا پھر وہ سب سے اوپر چلا جائے گا، اس کا گریڈ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ جائے گا، وہ آگے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جس وقت کھڑا ہوا اس وقت یہ سوچ کر کہ میں رب ذوالجلال جل شانہ کا بندہ ہوں، یہ نماز ہر کسی پہ فرض ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، بیمار ہو جائے تو نماز معاف ہے؟ بیمار کو معاف ہے؟ نہیں بھائی، یہ نہ سمجھنا زکام لگ گیا یا سیر نو پیر چڑھ گئی، ٹھیک ہے، یا آج میں نے کام زیادہ کر دیا مجھے تھکاوٹ ہو گئی تو نماز معاف۔ نماز کی معافی نہیں ہے، بیمار کو بھی نماز کی معافی نہیں۔ مسافر نو نماز کسر کر چھڈی شریعت نے کہ چلو 4 دی جا تے کی کر لا، 2 پڑھ لے، پر اکا چھٹی بیمار کو بھی بالکل چھٹی نہیں۔ کوئی بندہ غریب ہے اس کو، آج کل پردے ہی غریب ہیں، ٹھیک ہے، اوروں کو تو اپنی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو بہرحال غریب کے لیے بھی چھٹی، امیر کے لیے بھی چھٹی، مصروف کے لیے بھی چھٹی، ویلے کے لیے بھی چھٹی۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو نماز کی چھٹی، کرسیاں پڑی ہیں بیٹھ کے پڑھو جی، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، توجہ سے سننا، نماز کی چھٹی تب بھی نہیں، لیٹ کر بھی، اور بولیے لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ نماز کی چھٹی نہیں ابھی تک، لیٹ کر بھی نماز پڑھو، شریعت نے کہا لیٹ کر بھی پڑھو۔ اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن دماغ کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آنکھ کے اشارے سے پڑھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سیر نہیں نہ ہل سکتا ایسے رکوع سجدہ، تو فقط آنکھ کے اشارے سے پڑھو۔ آنکھ جھک گئی پھر اٹھ گئی، جھک گئی اٹھ گئی، اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ ہو گیا۔ پر نماز کی چھٹی، نماز کی چھٹی، اگر نماز کی چھٹی ہوتی تو کربلا کے میدان میں رسول اللہ کا نواسہ چھٹی کر ہی لیتا۔ اس سے زیادہ اور مصروفیت کیا تھی، کیا پرابلم تھی؟ تو پتہ چلا کہ کسی بھی موقع پر پہنچ جانے کے باوجود نماز کی چھٹی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادتوں میں سے سب سے اصل اور عبادتوں کی جان عبادت ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، حج بھی سال میں ایک بار ہے، روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، پر نماز ہر دن میں 5 بار ہے۔ اور قدرت کی کرم نوازی دیکھو، جس وقت شب معراج 50 دی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سرکار نے 9 چکر لگائے، 45 کم ہو گئیں۔ تو اب جس وقت سرکار سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا 1 چکر اور بھی لاؤ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور 1 چکر لگاؤں اور کم کرانے کا اللہ کی بارگاہ میں کہوں۔ سرکار نے کہا چلو 5 ٹھیک ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، محبوب میری بارگاہ میں کلمات کی تبدیلی نہیں ہوتی، دی 50 تھیں، آپ کی عرضی پر 5 رکھ دیں، لیکن 5 پر ثواب اور اسی لینا کی 5 پر بھی ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اور 24 گھنٹوں میں 5 بار اس پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا۔ آپ کسی میزبان مہمان کو دعوت دو، دعوت نامہ بھیجو اور اسے کہو بھائی میرے گھر میں آؤ، اور وہ آپ کی دعوت پر نہ آئے تو سال بھر آپ کی اس کے ساتھ سیدھے منہ سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ اس سے ناراض ہو جاؤ گے کہ میاں دعوت ہی دی تھی میرے گھر میں نہیں آیا۔ کبھی یہ بھی سوچا یہ کسی کا گھر ہے؟ اور یہاں پہ اٹھنے والی جو آواز ہے وہ رب کی دعوت ہے، وہ فقط مؤذن کا اعلان نہیں بلکہ کس کی دعوت ہے؟
رب کی دعوت ہے۔ ہاں فقط یہ نہ سمجھنا کہ فلاں صاحب اذان پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی دعوت ہے، نہ، وہ دعوت کس کی ہے؟ رب کی ہے، اور اس کی دعوت پر بھی لبیک کہہ کے حاضر نہ ہو سکا، اے منہ لے کے رب کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں؟ مارتے جانا ہر بندے، ٹھیک ہے، اور زندگی کی سانسوں کا اعتبار ہی نہیں ہم میں سے کسی کو بھی، پتہ نہیں کس گھڑی میں زندگی کی سانسیں، زندگی کی مالا ٹوٹ جائے، یہ رات کی پڑی بھی نہ ہو اور سویا سو ہی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائے؟ اس رب کی کرم نوازی تو دیکھو کہ اس نے 5 پر بھی اجر کتنا رکھا؟ 50 کا رکھا، اور پھر اس کے باوجود مزے کی بات یہ اس نے کہا فرض پورے کرنے کے بعد یہ تو پڑھے نفل، اضافی عبادت کی، یہ ہے علامت محبت کی۔ یہ کس کی علامت ہے؟ فرض تو ہے بمنزل قرض کے، تے قرض دینا اس تو تے بندہ بچ سکتا، یہ فرض ہیں بمنزل قرض کے، اضافی چیز جو نفل ہیں، سنتیں ہیں، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک محبتوں کا نذرانہ، اور اس سے بڑھ کر جس کو توفیق نصیب ہو، اوابین پڑھے، چاشت پڑھے، اشراق پڑھے، اور کسی کو ہمت ہو تو تہجد پڑھے تو سبحان اللہ۔ لیکن جس نے یہ بوٹے لگانے شروع کر دیے نوافل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، پر میں اس بندے کو میں اپنے نیڑے کر لیتا ہوں، اس بندے کو میں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو بھائی گل ختم آج کی تقریر کی، یہ قرب سمجھنا کتنا قرب ہوتا ہے، کتنا، ویسے بھی تو وہ شارگ سے، ٹھیک ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارگ سے بھی قرب کون سا دیتا ہے؟ اس قرب سے مراد حدیث میں خود واضح کیا، فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ، پھر اس بندے کے ساتھ جس نے ہمارے ساتھ پیار محبت کا یہ رویہ اختیار کیا کہ نوافل پڑھ پڑھ کے میری بارگاہ میں بھیجتا رہا، فرمایا پھر کان اس کے ہوتے ہیں سننے والی طاقت رب کی ہوتی ہے، زبان اس کی بولنے والی طاقت رب کی، آنکھیں اس کی بولنے والی طاقت رب کی، ہاتھ اس کے پکڑنے والی طاقت۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ آپ کو خطرے میں نہ پڑ جانا کہ کہیں بندہ رب بن گیا، نہیں، بندہ رب نہیں بنا، اس بندے کو اس کی نیکی کے سبب رب نے شان یہ بخش دی کہ اس نے اپنا سب کچھ فنا کر دیا اس کی خاطر، تھے رب نے کہا پھر ٹھیک ہے بندے، وجود تیرا ہوگا اس میں طاقت۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے اس مسئلے کو، بڑا غیروں کا امام ہے، اس نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اس نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے لوہار لوہا بھٹی میں نہیں رکھتا، اب لوہے آگ کی بھٹی میں لوہار لوہا رکھتا ہے، تو جب لوہا رکھتا ہے تو رنگ کیا ہوتا ہے؟ کالا، ٹھیک ہے، پنکھا چلا چلا کے انگارے دہکا کر تھوڑی دیر میں لوہے کا رنگ انگارے جیسا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب لوہا آگ بن گیا، یا اب بھی لوہا ہے، آگ لوہا بن گئی؟ نہیں، آگ ہے، لوہا، لیکن اتنی دیر آگ کے قرب میں رہنے کی وجہ سے لوہے کے اندر طاقت وہ آ گئی جو آگ کی تھی۔ اب وہی لوہا باہر نکالو، پلاسٹک کو لگاؤ تو جلائے گا کہ نہیں؟ کپڑے کو لگاؤ تو، اپنے بدن کو لگاؤ تو اسی طرح جلائے گا جیسے آگ کا انگارہ جلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اس لوہے نے اس بھٹی کے اندر آگ کے قرب کے اندر کچھ وقت گزار دیا، اور آگ نے اس لوہے کو نوازا اتنا کہ لوہے کو بھی آگ جیسا کر دیا اس انداز میں کہ لوہا کام آگ والے کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قرب میں جانے کے لیے عبادات اور نوافل کی کثرت کر کے اس کے قرب میں چلا جاتا ہے، پھر وہ مالک بھی اپنے بندے کو نوازتا ہے، پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت۔ یہ بندہ رب نہیں بنا، نہ رب بندہ بن گیا، جیسے لوہا آگ نہیں بنا اور آگ لوہا نہیں بنی، لیکن تاثیر اور طاقت آگ والی لوہا کر رہا ہے، ایسے بندہ ہی ہوتا ہے، پر طاقت اس کے اندر رب ذوالجلال اپنی عطا فرما دیتا ہے، اور اس بندے کی شان پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کے نظارے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کسی کو وہم اور شک نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیث بخاری کی ہے، جس کو یہ ملتا ہے اسے اپنی محنت کے طفیل ملتا ہے۔ تو یہ وہ بابا ہے جس نے کثرت سے نمازیں پڑھی، یہاں تک پہنچا، ٹھیک ہے، نمازیں چھڈنے والا بابا
یہ بابا نہیں ہوتا، وہ اور ہی کوئی ہوتے ہیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے قرب خداوندی کا وہ ذوق پایا کہ فقط فرض نہیں پڑھے بلکہ نفل بھی پڑھے، اور نفل پڑھ کے اللہ کے قرب میں پہنچے اور اللہ نے اس مقام سے نوازا۔ روح موضوع والا بیان یہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ پر بھی یہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔